بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم سے ایک ورڈ کی گونج سنائی دی اور وہ تھا آر ایس ایس۔ تو آپ نے یقینی طور پر یہ سوچا ہوگا کہ آر ایس ایس آخر ہے کیا۔ تو آج میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو دنیا کی اس سب سے بڑی اور منظم آرگنائزیشن کی صفوں میں لے کر جاؤں جسے آپ آر ایس ایس یا راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے نام سے جانتے ہیں، اور جو 95 سال پرانی تنظیم ہے۔ ناظرین، بھارت میں موجودہ حکومت بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کی ہے، اور آر ایس ایس بی جے پی کی مدر آرگنائزیشن کہلاتی ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی آر ایس ایس کے لائف ٹائم ممبر ہیں، اور ناظرین، آر ایس ایس اپنے آپ کو ایک سیاسی تنظیم کے بجائے ایک کلچرل آرگنائزیشن کے طور پر پیش کرتی ہے۔ آر ایس ایس اپنے آپ کو ہندوتوا کے نظریہ کے تحت ایک نیشنلسٹ آرگنائزیشن کہلواتی ہے۔ بھارت کے اندر جتنی بھی تنظیمیں اپنے آپ کو آر ایس ایس کے مجموعی طور پر قریب سمجھتی ہیں، ان کو بحیثیت مجموعی سنگھ پریوار کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 35 آرگنائزیشنز ہیں۔ ان آرگنائزیشنز میں سے کچھ جانی پہچانی آرگنائزیشنز میں بھارتیہ جنتا پارٹی یا بی جے پی، راشٹریہ کسان سنگھ، راشٹریہ مزدور سنگھ، راشٹریہ سیوک سمتی جو کہ خواتین کے لیے ہے، بجرنگ دل اور وشوا ہندو پریشد ہیں۔ ناظرین، آر ایس ایس دنیا کی سب سے بڑی والنٹیئر آرگنائزیشن ہے جو 1925 کو انڈیا میں بنائی گئی تھی۔ بھارت کے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی اور موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی بھی آر ایس ایس کے لائف ٹائم ممبرز ہیں۔ آر ایس ایس کے لائف ٹائم ممبرز کو پرچارک کہا جاتا ہے، اور ایک پرچارک کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ پوری زندگی آر ایس ایس کے لیے وقف کر دیتا ہے اور شادی تک نہیں کرتا۔ آر ایس ایس یا راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے سربراہ کو سرسنگھ چالک کہا جاتا ہے، اور موجودہ سرسنگھ چالک موہن بھاگوت ہیں۔ ناظرین، یہ سمجھا جاتا ہے کہ آر ایس ایس مسولینی کے فاشزم اور ہٹلر کے نیشنلزم سے متاثر ہے اور بھارت کو ایک ہندو ملک بنانے کے خواب دیکھتی ہے۔ بھارت میں ہندوؤں کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والی آر ایس ایس کو 3 مرتبہ بھارت میں پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1948 میں آر ایس ایس کے ممبر گوڈسے نے مہاتما گاندھی کو قتل کر دیا اور آر ایس ایس کو بین کر دیا گیا۔ 1975 میں اندرا گاندھی نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کی اور آر ایس ایس کو دوبارہ سے بین کر دیا گیا، جو 1977 تک رہا۔ ناظرین، آر ایس ایس پہ تیسرا بین 1992 میں لگایا گیا جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا، جو 1993 تک بحال رہا۔ آر ایس ایس آئیڈیالوجی کا تذکرہ ہر طرف کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ آر ایس ایس کا اصل میں آئیڈیالوجی یا فلسفہ کیا ہے۔ آر ایس ایس آئیڈیالوجی کے بارے میں ان لوگوں کو تجسس ہوتا ہے جو اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ آر ایس ایس آئیڈیالوجی کا پہلا نقطہ ہے اکھنڈ بھارت، یعنی بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش کو ایک ہونا چاہیے۔ آر ایس ایس کا دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر رہنے والا ہر انسان ہندو ہے، اور تیسرا فلسفہ ہندوتوا کا فلسفہ ہے، جس کے مطابق بھارت صرف ہندوؤں کے لیے ہے۔ ناظرین، اس لیے آر ایس ایس نے آج تک بھارت کے پرچم کو تسلیم ہی نہیں کیا اور اپنے ہیڈ کوارٹر پر ترنگا نہیں لہرایا۔ آر ایس ایس بھارت کے موجودہ آئین پر بھی یقین نہیں رکھتی، کیونکہ آر ایس ایس کے منشور میں سیکولرزم کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر ہم بحیثیت مجموعی دیکھیں تو آر ایس ایس کے مقاصد کچھ اس طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 1، آر ایس ایس ایک انتہا پسند ہندو آرگنائزیشن ہے۔ نمبر 2، آر ایس ایس کے قانون میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ نمبر 3، آر ایس ایس انڈیا کے اندر رہنے والے ہر انسان کو ہندو بنانا چاہتی ہے۔ نمبر 4، یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو ایک پیراملٹری گروپ کی طرح کام کرتی ہے۔ نمبر 5، آر ایس ایس کے کنیکشنز ہندو دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہیں۔ یہاں پہ آپ کو یہ تجسس ضرور ہوگا کہ اگر آر ایس ایس ایک اتنی بڑی دہشت گرد تنظیم ہے تو وہ آخر کن کن دہشت گرد اٹیکس میں ملوث رہی ہے۔ تو ناظرین سنیے، 1999 یہ وہ سال تھا جب بھارت میں کرسچن مشنری نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لیں۔ اس کے اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ اس کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ 2002 کے گجرات فسادات کو کوئی نہیں بھول پائے گا، جب ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ 2007 اس سال میں سمجھوتا ایکسپریس کو جلا دیا گیا، جس میں 68 یعنی 68 افراد جل گئے تھے جو زیادہ تر پاکستانی تھے۔ ناظرین، 2007 میں اجمیر کی درسگاہ پر بلاسٹ کیا گیا، اور اس حملے کا تعلق بھی آر ایس ایس سے نکلا۔ پکڑے جانے والے پنڈت نے یہ بیان دیا کہ حملے کا حکم موہن بھاگوت نے دیا تھا،
اور موہن بھاگوت RSS کے موجودہ چیف ہیں۔ 2007 میں مکہ مسجد دھماکے کی ذمہ داری بھی RSS پہ ڈالی گئی، جس میں 18 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ 2008 میں مالیگاؤں میں 3 دھماکے ہوئے اور ایک بار پھر ذمہ داروں کا تعلق RSS سے نکلا۔ ناظرین، RSS کے دہشت گردانہ واقعات کی کتاب بہت بڑی ہے۔ کبھی بھارت کے اندر مسلمان ہونا گناہ سمجھا جاتا ہے، کبھی گائے کو ذبح کرنا، کبھی چھوٹی سی غلطی پر سر عام جان لے لی جاتی ہے، اور کبھی گھر تک جلا دیے جاتے ہیں۔ عملی طور پر اس وقت بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی BJP کی صورت میں RSS ہی حکومت کرتی ہے۔ بھارت کے مسلمان تو RSS کے نشانے پر ہیں ہی، مگر بھارت کا آئین اور خود بھارت بھی RSS کے نشانے پر ہیں۔ اگر آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہو تو فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ لیکن جانے سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن دبا دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ میں۔